شیخ صاحب یہ جو لفظ قربانی ہے ذرا اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ کہاں سے یہ لفظ بنا ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نعمان صاحب جزاک اللہ خیر۔ قربانی سارے مسلمان جو بھی صاحب استطاعت ہیں اور وسعت رکھتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے، تو بہتر ہے کہ ایک عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں اس کی روح بھی ہمارے سامنے ہو، اس کے فقہی مسائل کا بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، اس کے آداب کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ کسی تاریخ سے جڑا ہوا عمل ہے تو وہ تاریخ بھی اگر سامنے رہے تو بندہ پوری دل جمعی کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ لفظ قربانی ہم اردو میں قرب کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے، قرب الہی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اس سادے انداز میں اردو لغت میں بھی ہم دیکھ لیں تو مراد ہے کہ وہ عمل کے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ البتہ جو ہمارے معروف قربانی کا عمل ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق سنت ابیکم ابراہیم، وہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت مشہور واقعہ ہے، ہمارے علم میں بھی ہے۔ تو ایک تو اس کا یہ پس منظر اور تسلسل بھی ہے کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کر دیا، اپنی دانش پہ چھری بھی چلا رہے تھے، تو یہ عمل ہمیں وہاں سے ملا۔ البتہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور قرآن حکیم میں ایک مشہور واقعہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے تعلق سے ہمیں ملتا ہے جن کے معروف نام حابیل اور قابیل ہیں، ان کا ایک نزاع یا ایک اختلاف رائے کا معاملہ ہوا، اور اس کا حل یہ تھا کہ بھئی دونوں قربانی پیش کریں تاکہ جس کی قربانی مقبول ہو جائے وہ حق پر ہوگا اور جس کی مقبول نہیں ہوگی وہ حق پر نہیں ہوگا۔ وہاں قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں الفاظ آتے اذ قربا قربانا، کہ جب ان دونوں نے قربانی کا عمل پیش کرنا چاہا قرب کے حصول کے لیے، تو یہ لفظ تو عربی زبان کا ہے، قرآن حکیم نے بھی استعمال کیا، وہی لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں قربانی کا، کہ قرب الہی کے حصول کے ذرائع۔ البتہ خاص ایام جو یوم النحر یا ایام النحر کہلاتے ہیں، ان خاص ایام میں متعین کردہ عمل جو قربانی جانور کی پیش کی جاتی ہے اس کو ہمارے ہاں دین اصطلاح میں ہم اپنی اردو زبان میں قربانی عام طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب جو میں نے حوالہ دیا حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا، تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ قربانی کا عمل فقط کوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور کی بات نہیں، یعنی کسی جانور کو راہ خدا میں پیش کرنا، قربانی کا متعین عمل کرنا، معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام کے دور سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔